الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ محنت ہو چکی، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن چکے، ذکر کے ذریعے اپنے قلب کے اضطراب کو دور کر چکے، اب مانگنے کا وقت آیا ہے۔ میرے مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضری کا حکم عطا فرمایا۔ گنہگار اگر رب کو براہ راست پکاریں تب بھی وہ پکار کو سنتا ہے، لیکن وہ خالق ہو کر قرآن بھی دیتا ہے تو محبوب کے وسیلے سے، اور کل بروز قیامت جنت بھی دے گا تو حضور کے وسیلے سے۔ تو بندوں سے فرماتا ہے کہ اگر تم معافی کا پروانہ چاہتے ہو تو یہ بھی ہم تمہیں دیں گے اپنے محبوب کے وسیلے سے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیا، آؤ تصور میں مدینے چلتے ہیں۔ وہ مدینہ جہاں جینا بھی اچھا لگتا ہے اور مرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں انسان مرنے کو اچھا سمجھتا ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کا شہر وہ شہر ہے جہاں انسان مرنے کو بھی اپنے لیے جینا تصور کرتا ہے۔ صحابہ جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو ملا ہے اور جو ملے گا وہ حضور کے صدقے ہی میں ملے گا۔ آج ہم تباہ نہ ہوتے اگر حضور کے قدموں سے قریب ہوتے، آج ہم برباد نہ ہوتے اگر حضور کے قدموں سے قریب ہوتے۔ دنیا ہمیں حضور کے قدموں سے دور کر رہی ہے، اور مسلمان جانے انجانے میں اپنے آقا سے دور ہو رہے ہیں۔ آؤ تصور کریں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے مدینہ منورہ کی آمد سے پہلے۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مدینے میں آیا
اور میری حاضری کے علاوہ کوئی اور اس کی نیت نہ تھی، کل بروز قیامت اسے میرے پڑوس میں جگہ نصیب ہوگی۔ کتنا عظیم ہے وہ شہر۔ بلکہ ابھی آقا کا غلام مدینے میں داخل نہیں ہوتا، اس طرف کا عزم کرتا ہے۔ معصوم فرشتے حضور کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں، آقا آپ کا غلام آپ کے شہر میں آنے کے لیے تیار ہے۔ درود شریف پڑھ کر داخل ہونے والا غلام جب شہر میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کے اور اس کے باپ کے نام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب تک مدینے کی یہ تڑپ تھی، جذبہ تھا، ہم کامیاب تھے۔ آؤ چلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کوہربار میں۔ یہ دیکھو مسجد نبوی شریف آ گئی، اذن حضوری طلب کریں، ادب و احترام سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں۔ ریاض الجنہ سے گزرتے ہوئے استوان حنانہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اور اس کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے، ستون ابو لبابہ کا نگاہوں سے بوسہ لیتے ہوئے، ستون عائشہ کا نگاہوں سے بوسہ لیتے ہوئے سنہری جالیوں کی جانب بڑھے۔ کبھی وجود کہتا ہے کہ کیسے حاضر ہوگے، کبھی سوچا بھی کہ سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوا وجود لے کر حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں، کیسے منہ دکھائیں۔ کوئی کام تو ایسا نہ کیا جو حضور کو راضی کر سکیں، کیسے منہ دکھائیں گے۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر کرم کی نظر فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا تھا مدینے میں، حضور میرے لیے دعا کریں۔ اس بزرگ نے اس سے کہا، پوچھا کیا دعا کروں؟ اس شخص نے کہا کہ حضور یہ دعا کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا مکہ میں اور مدینے میں بڑا فرق ہے۔ مکے میں بندہ خدا کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اور مدینے میں حضور کی رحمت گنہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ یہاں بلایا ہی جاتا ہے اس لیے تاکہ بخشش کا پروانہ دے دیا جائے۔ آؤ دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے سنہری جالیوں کی جانب بڑھیں۔ یہ دیکھو سنہری جالیاں نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ادب و احترام سے آقا کریم کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اپنی قسمت پر ناز کریں
کہ ہاتھ پھیلے بھی ہیں تو در مصطفیٰ پر پھیلے. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. کیا مانگے کیا نہ مانگے، تو مولا نے خود رہنمائی فرمائی، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو. آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور بار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنے رب کے حضور آج تک کے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ استغفار کریں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب کے حضور مغفرت کی بھیک مانگنے کے بعد اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کریں. نسألک الشفاعت یا رسول اللہ، نسألک الشفاعت یا حبیب اللہ، نسألک الشفاعت یا کاشف الغمہ. میرے سرکار، میرے آقا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو رب قدیر نے بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا. آپ سے رب نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور غلاموں سے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. میرے سرکار آپ کے دربار گوہر بار میں یہ آپ کے منگتا بھیک مانگنے کو حاضر ہیں. سرکار ہم سب کی بخشش کی دعا فرما دیجئے، ہم سب کے لیے نجات کی دعا فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت کی دعا فرما دیجئے. سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے یہ آپ کے امتی، پریشانیوں میں گھرے ہوئے آپ کے امتی، غموں سے نڈھال آپ کے امتی، تکالیف اور پریشانیوں میں گرفتار آپ کے امتی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے یہ آپ کے نام لیوا تصور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بخشش کی دعا کا سوال کرتے ہیں. آقا آپ کے لب ہلیں گے، غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے گا. سرکار ہم سب کی بخشش کی دعا فرما دیجئے، آقا ہماری نجات کی دعا فرما دیجئے. میرے سرکار ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے گناہ کیے، رب کی نافرمانی کی، آپ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزاری. لیکن میرے سرکار آج اللہ کی توفیق پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کے حضور سچے دل سے توبہ کی. آپ سے بھی گزارش ہے حضور، میرے آقا آپ بھی ہماری بخشش کی دعا فرما دیجیے. میرے سرکار ہم کتنے نکمے ہیں، ہم کتنے گئے گزرے ہیں. آپ جیسا محسن کہ جو رات رات بھر ہم سیاکاروں کی بخشش کے لیے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، لیکن آج نام آپ کا لیتے ہیں، دم آپ کی غلامی کا بھرتے ہیں اور کام سارے جہنم میں جانے کے کرتے ہیں. میرے سرکار باپ بھی کچھ دنوں میں تھک جاتا ہے، ماں بھی کچھ دنوں میں تھک جاتی ہے، لیکن آپ کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے. ماں جتنا اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی، باپ اپنے بیٹے سے جتنی محبت نہیں کرتا، اس سے کئی گنا زیادہ حضور آپ اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں. قیامت میں ماں بھی تو اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، باپ بھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ دے گا، شوہر بھی تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، دوست بھی اپنے دوست کو چھوڑ دے گا. کس کا دامن ہوگا جہاں پر ہم پناہ حاصل کریں؟ ایک آپ ہی کا دامن ہوگا. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور یہ چھپاتے جائیں گے. سرکار اپنی امت کے حال زار پر کرم فرما دیں.
اپنی امت پر نظر کرم فرما دے، اپنے نام لیواؤں پر کرم کی نظر فرما دے۔ میرے سرکار دل گناہوں سے دل گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہو چکا، آقا ایک نظر کرم فرما کر ہمارے دل کو صاف اور پاک اور ستھرا فرما دیجئے، ہماری بے قراری کی دوری کا علاج فرما دیجئے، ہمیں ہماری پریشانیوں کی دوری کا علاج فرما دیجئے۔ میرے سرکار آقا کریم رؤوف الرحیم، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، مولا ہم سب کا بیڑا پار فرما دے گا۔ آپ کی کوئی بات میرا مولا رد نہیں فرماتا۔ میرے سرکار آپ کو حسنین کریمین کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، حضرت عباس کا واسطہ، حضرت امیر حمزہ کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہم، میرے سرکار ان سب کے صدقے میں ہم پر کرم کی نظر فرما دیجئے، رحمت بری نظر فرما دیجئے، شفقت بری نظر فرما دیجئے، اپنے قدموں سے قریب کیجئے اور میدان قیامت میں بھی اپنے قدموں سے قرب نصیب فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معروضات پیش کرنے کے بعد اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بھیک مانگے جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کیوں آئے ہیں ہم وہ بھی جانتا ہے، کیوں مانگ رہے ہیں ہم وہ بھی جانتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا رسمی طور پر وہ یہ بھی جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں سے بھی باخبر ہے، وہ ہمارے حالات سے بھی باخبر ہے، وہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کوئی بھی چیز میرے مولا سے چھپی ہوئی نہیں۔ مولا تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کی تمنائیں جانتا ہے، تو ہمارے وجود پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو جانتا ہے، تیری نافرمانی میں گزری ہوئی زندگی کے بارے میں تو جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کتنے پاپی ہیں، تو یہ بھی جانتا ہے کہ دن کے اجالے میں اور رات کی تنہائی میں ہم نے کیا کیا تیری نافرمانیاں کی، تجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، لیکن تو کتنا کریم ہے میرے مولا، تو کتنا رحیم ہے میرے معبود کہ تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ اے میرے پالنہار حقیقی، اے میرے معبود برحق، تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، تیرے فرمان کے خلاف زندگی گزارنے کے باوجود تو روزی بھی دیتا ہے، تو زندگی بھی دیا، اولاد بھی دیا، ماں باپ بھی دیے، نعمتیں بھی دی، آرام بھی دیا، سب کچھ دیا، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے میرے معبود تو ہم پر دنیا میں بھی مہربانی فرما اور آخرت میں بھی مہربانی فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پالنہار حقیقی، تجھے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ تو خود اعلان کرتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے کہ تو خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو خبر پہنچا دو کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اے اللہ تجھے اپنے بندوں پر کتنا پیار ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آج ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، ہمارے مشائخ کی بخشش فرما دے، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما دے، ہمارے علماء کی بخشش فرما دے، مومنین و مومنات کی بخشش فرما دے، پوری دنیا کے مومنین کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے میرے پالنہار حقیقی، اے میرے معبود برحق، تو کتنا کریم ہے،
کہ تو نے مقدس راتیں عطا فرمائی، مقدس دن عطا فرمائے کہ چلو اسی دن اور رات کے اندر بخشش کی بھیک مانگ لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ مولا تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، تیرے محبوب نے اسی لیے تو تیری بارگاہ میں بھیک اللہم انکا عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم 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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا یا کریم یا کریم واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا الصحة والعافية والاستقامة على الإيمان اللهم أحينا مسلما وأمتنا مسلما واحشرنا في زمرة المسلمين اللهم رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مولا شب برات قریب ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر تو اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن اس رات کچھ کم نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تو بخشش نہیں فرماتا۔ اے میرے مولا ہمارا شمار بخشے ہوں میں فرما دے، بخشش کا پروانہ پانے والوں میں فرما دے، بخشش کا پروانہ پانے والوں میں فرما دے۔ اے میرے پالنہار حقیقی جو موذی امراض یا کسی قسم کی بیماری میں گرفتار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے دل کو کجی سے دور فرما دے۔ میرے مولا قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے پیارے محبوب کی سنتوں کی پیروی کی توفیق نصیب فرما۔ اے میں مجتہدین کے نقش قدم پر چلا، اور میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے میرے مولا۔ اللہم ربنا توفنا مع الابرار 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 اللهم احشرنا في زمرة الاولیاء المقربین اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے میرے کریم جس طریقے سے کھانا حلال ہو تو وہی کھانا کھایا جا سکتا ہے، حرام کھانے سے بچنے کا حکم ہے، حرام پینے سے بچنے کا حکم ہے، ایسے ہی میرے مولا ہماری قوم کے لوگوں کو حلال بیوی کو اختیار کرنے اور حرام عورتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اس معاملے کے اندر بھی حلال و حرام کی تمیز عطا فرما، حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے پیارے محبوب کی نالے پاک کا واسطہ، تیری شان یہ نہیں کہ تیری بارگاہ میں کوئی خالی ہاتھ پھیلائے اور تو اسے محروم لوٹا دے، تیری شان تو بڑی عرف و اعلیٰ ہے، کوئی تجھ سے مانگے تو بھی دیتا ہے
اور کوئی نہ مانگے تو بھی دیتا ہے، لیکن مانگنے والا تجھے پسند ہے، اور کوئی مانگتا ہے تو تجھے اچھا لگتا ہے۔ ہم تیرے فقیر تیری بارگاہ کے اندر بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو وہ عطا فرما جس سے دونوں جہاں میں ہمارا بھلا ہو جائے، دونوں جہاں میں ہمارا بھلا ہو جائے، دونوں جہاں میں ہمارا بھلا ہو جائے۔ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم سب کی اولاد کو صراط مستقیم پر قائم فرما، ہم سب کے بچوں کو تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے تیرے حبیب کے شہدائیوں نے جس طریقے سے بھی اس ذکر رسول کی محفل کو سجانے میں حصہ لیا، مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اس اجتماع سے جانے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے، اور میرے کریم اس اجتماع سے ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن پر عمل، قرآن کی تلاوت، سنت مصطفیٰ پر عمل، ائمہ مجتہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ سنی دعوت اسلامی اور جتنی بھی سنی تنظیمیں، جتنے بھی علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اخلاص للہیت کے ساتھ تیرے حبیب کے دین کو عام کر رہے ہیں، مولا سب پر کرم کی نظر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب